اے ایمان والو، تمہارے مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے ہی غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے ہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے؟ تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے آ رہے ہو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بڑا باریک بین ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے۔ وہ بڑی قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہو تو ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، مگر ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے کوئی نعمت بخشتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے میرے علم و تدبیر کی بنا پر ملی ہے، بلکہ یہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، اور نہ ہی حاکموں کو رشوت دے کر کسی کا مال جانتے بوجھتے ناحق طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے تم اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اور صبر سے کام لیتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اللہ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تو تمہیں آ کر ہی رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ کیا وہ لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں انہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمیں پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے ہی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان کے نقصان اور آمدنوں کے گھاٹے سے، اور ان حالات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت پہنچتی ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ ایمان والوں کا دوست تو خود اللہ ہے، اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نفس تو اکثر برائی پر ہی اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کر دے۔ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کے پیچھے چلے؟ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ انصاف کی بات کرو، چاہے اس کی زد میں تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ آئیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری موت کا وقت مقرر کیا۔ وہ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں کھو گئیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔